الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم بکار خے شہرانم مغثنی یا رسول اللہ بکار خے شہرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں شمع رسالت کے پروانوں غوث اعظم کے عقیدت مندوں غریب نواز کے فدائیوں مرکز اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے متوالوں آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے اولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم نیر اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہر واز ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے، نماز دل کا سرور ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں۔ آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں منہمک ہے۔ لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں، خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اور اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ نماز ہے۔ آئیے میں چلتے چلتے آپ کو نماز کے فضائل بتاتا چلوں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، مذکورہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجیے۔ کون مسلمان ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا؟ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجیے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہان کی نعمتیں حاصل کیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔
جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز طریقۂ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، مگر جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی، جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی۔ برادران اسلام، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، معلوم ہوا کہ نماز عشق رسول میں پڑھنی چاہیے، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھنی چاہیے، طریقۂ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 40 دن نماز فجر اور نماز عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے۔ ایک دوسری جگہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں با جماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولا فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ مذکور بالحدیث سے معلوم ہو گیا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، عشق نبی میں ڈوب کر ادا کرتا ہے، اس کے لیے یقیناً دوزخ سے رہائی کا پروانہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آئیے ایک اور میں واقعہ بتاتا چلوں۔ 5 کے بجائے 50 وقت کی نماز، اس کے بارے میں کچھ بتاتا چلوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ جب میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر رب تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، واپس جائیے اور اپنے رب کریم سے کم کرا لیجئے، کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اپنی گنہگار کمزور امت کا خیال کرتے ہوئے نمازیں کم کراتے ہیں۔ اسی طرح 45 وقت کی نمازیں معاف کرا لیتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو بندہ خضوع و خشوع کے ساتھ عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے میں بتاتا چلوں کہ نماز گناہ کو کیسے مٹا دیتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری طرح وضو کرے پھر ظہر کی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے درمیان ہونے والے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے عصر اور مغرب کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آگے میں بتاتا چلوں، درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نماز کی توفیق اللہ کا احسان ہے۔ کیسے؟ ملاحظہ فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی۔ بزرگان دین نماز کی بڑی قدر کرتے تھے، انہیں نماز سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی موقع ملتا وہ حضرات نماز شروع کر دیا کرتے تھے، اور ہر حال میں اپنی پسند کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی
تصدیق کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ محمد بن سیرین ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز ان دونوں میں اختیار ملے تو میں 2 رکعت نماز اختیار کروں گا، اس لیے کہ 2 رکعت نماز میں اللہ کی رضا ہے اور جنت میں میری رضا ہے۔ اور برادران اسلام، کتنا فرق آ گیا ہے کہ ہمارے اسلاف کرام اور ہمارے درمیان کہ وہ نماز کو جنت پر ترجیح دیتے تھے اور ہم دنیاوی معاملات کو جنت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، آئیے میں بتاتا چلوں آگے۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک نمازی بڑھیا کے بارے میں بتاتا چلوں۔ جب قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ کر لیا کہ جب طوفان آئے گا تو تم کو بھی ساتھ لے لوں گا۔ جب طوفان آیا سبوں کو کشتی پر سوار کر لیے، بڑھیا کا بالکل دھیان نہ رہا۔ طوفان آیا اور تباہی مچاتا رہا اور بڑھیا اپنی جھوپڑی کے اندر نماز میں مشغول رہی۔ آپ بے حد افسوس کرنے لگے۔ جب بڑھیا کے جھوپڑی کے پاس سے گزرنے لگے تو دیکھا بڑھیا عبادت الہی میں مشغول ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کو سلام کرتے، آپ نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی کیا طوفان آ گیا؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں بڑھیا کیا کہتی ہے، بڑھیا کہی کہ کیا طوفان آ گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا طوفان آ کر گزر گیا، کیا آپ کو خبر نہیں؟ بڑھیا بولے مجھے کوئی خبر نہیں، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے بڑھیا نماز کے صدقے اور طفیل طوفان نوح سے نجات پا گئی۔ اگر عشق رسول میں نماز پڑھیں تو ہم بھی طوفان عذاب سے نجات پا سکتے ہیں۔ زمین کی تمنا ملاحظہ فرمائیں میرے دوستو بزرگوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی صبح و شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا اور دوسرے کو نہ پکارتا ہو، زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو نہ پکارتا ہو کہ کوئی آج نیک بندہ تم پر گزرا جس نے مجھ پر نماز پڑھی ہو یا ذکر الہی کیا ہو، اگر ہاں کہے تو اس کے سب اپنے اوپر بزرگی کا تصور کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں، جب یہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، نمازی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور برادران اسلام، برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اپنے معاشرہ کو جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ بے شمار لوگ نماز سے غفلت کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اس بات کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم کو نماز پڑھنی ہے، جبکہ قرآن و حدیث میں نمازی کے لیے خوشخبری ہے اور بے نمازی کے لیے وعیدیں آئی ہیں۔ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے باوجود اس حدیث پاک میں کہا جا رہا ہے جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا، اور کفر کرنے والے کو ہی کافر کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کافر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کے باوجود مسلمان نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ آج سے نماز کے پابند ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں، اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی اس میں اگر سننے اور کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو جس سے ایک مسلمان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو میں ساتھ ہی ساتھ ایسی باتوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو سننے سے زیادہ اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔